بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس. آج کی اس ویڈیو میں ہم فرانسس بیکن کے ایسے آف وین گلوری کی سمری کو ڈسکس کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. ان دس ایسے وین گلوری مینس سلی پرائڈ، یعنی اس ایسے میں وین گلوری کا مطلب ہے احمقانہ فخر. which makes a man think too proud and boastful of himself، جو کہ کسی انسان کو اپنے بارے میں بہت مغرور اور شخی باز بنا دیتا ہے. Such people do not move even their little finger, but they think themselves the moving force of a specific object. اس طرح کے لوگ خواہ اپنی چھوٹی انگلی بھی نہ ہلائیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے کوئی خاص چیز حرکت کر رہی ہے. Just as in Aesop's fables, a fly sitting upon the axle tree of a chariot wheel said, "What a dust do I raise!" جیسا کہ پرانے زمانے میں جانوروں کی کہانیوں کے مصنف ایسوپ کی ایک کہانی کی کردار ایک مکھی جو کہ تیزی سے بھاگتی ہوئی ایک بگی پر بیٹھتی ہے، ایک بگی کے ایکسل پر بیٹھتی ہوئی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہی اسے چلا رہی تھی، اور کہنے لگتی ہے، ارے میں کتنی دھول اڑا رہی ہوں. ایسوپ ایک گریک رائٹر ہیں جو کہ جانوروں کی کہانیوں پر لکھتے ہیں. However, Bacon declares that in general affairs, boastful talk is somewhat useful. تاہم بیکن یہ اعلان کرتا ہے کہ عام معاملات میں شیخی والی گفتگو بعض اوقات کارآمد ثابت ہوتی ہے. When men want to gain fame and create a good public opinion about their greatness, they go on singing their own praises. جب لوگ شہرت حاصل کرنا چاہیں اور اپنی عظمت کے بارے میں، اپنی گریٹنس کے بارے میں اچھی رائے عامہ ہموار کرنا چاہیں تو وہ اپنی تعریفیں خود کرنا شروع کر دیتے ہیں. In military strategy, vainglory plays an important role. فوجی حکمت عملی میں اس طرح کا فخر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. It is essential for military officers and soldiers to be vainglorious, to make each other more courteous, just as an iron instrument sharpens other iron instrument. فوجی افسروں اور فوجی جوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخی بازی کے انداز میں فخر کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکیں، جس طرح کہ لوہے کا ایک اوزار لوہے کے دوسرے اوزار کو تیز کر دیتا ہے. In dangerous adventures and expeditions, vainglorious people create great zeal and enthusiasm among the soldiers. خطرناک مہمات اور مہم جوئیوں میں اس طرح کے پرفخر لوگ فوجیوں میں خوب جوش و جذبہ بھر دیتے ہیں. In risky expeditions, young and bold people are more suitable because, being rash and boastful, they ignore all dangers and show courage. خطرناک مہمات میں جوان اور نڈر قسم کے لوگ زیادہ موزوں ہوتے ہیں، کیونکہ جلد باز اور شیخی باز ہونے کی وجہ سے وہ خطروں کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتے اور بہادری دکھانے کے لیے میدان میں کود جاتے ہیں. بیکن says that even scholarly people take pleasure in self-praise because if they do not make a little show of their learning, they would not be so famous with the general public. بیکن کہتا ہے کہ حتیٰ کہ عالم فاضل لوگ بھی اپنے منہ میاں مٹھو بن کر لطف لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اپنے علم و فضل کا دکھاوا نہ کریں تو وہ عام لوگوں میں اتنے مقبول نہ ہو سکیں. Self esteem and self praise are essential for a man carving out a place for him in the society and thus be remembered for a long time. جو شخص معاشرے میں، سوسائٹی میں مقام بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے عزت نفس اور خود تعریفی بہت ضروری ہے، اور اسی طرح اسے لمبے عرصے تک یاد رکھا جاتا ہے. Vanity is like a varnish which makes a ceiling bright and at the same time makes it more durable. غرور تو وارنش کی طرح ہوتا ہے جس سے چھت کی سیلنگ کی سطح نہ صرف چمکدار بلکہ مزید پائیدار بھی ہو جاتی ہے. Apologies and modesty are all different forms of chauvinism.
معذرت خوانا انداز یعنی اپولوجی اور انکسار یعنی موڈیسٹی خود کو نمایاں کرنے کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ In the end, Bacon says that vainglorious men are hated by wise men, admired by fools, worshipped by hangers-on and flatterers, and in fact the slave of their own boastful nature. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات بولی ہے بیکن نے۔ آخر میں بیکن کہتا ہے کہ شیخی باز یعنی مغرور لوگ دانش مند افراد کو یعنی عقل مند افراد کو برے لگتے ہیں، احمق یعنی بیوقوف ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور چاپلوس اور تفیلی قسم کے لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ محض اپنی شیخی باز فطرت کے غلام ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔